اور سیال شریف کے سجادہ ہمارے آقا حضور شیخ الاسلام حضرت قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلمید ہے، تو حضرت شاہ معین الدین اجمیری جو خود اہل سنت کے اندر اکابر ہیں، علماء میں سے ہیں، وہ خود خواجہ صاحب کے اسی مزار کے ساتھ آپ کا مدرسہ تھا اور وہ صبح شام حاضری دیا کرتے تھے. اور حضرت مولانا حکیم صدر الشریعہ امجد علی قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان تمام علماء نے الحمدللہ اور تمام مشائخ نے اسی مزار مقدس پر حاضری دی ہے جو الحمدللہ آج ہمارے سامنے موجود ہے. اور سلاطین میں بھی اگر آپ دیکھتے رہیں تو شہاب الدین غوری ہو یا سلطان التمش ہو، یہ تمام کسی دربار مقدس پر حاضر ہوتے رہے اور انہوں نے حاضری دے کر نیاز مندی یہاں پر پائی ہے. اب یہاں پر ایک چند حوالے میں خواجہ صاحب کے حوالے سے جو اس سے پہلے نہیں ذکر کر سکے ہیں. اب ہم نے شجرہ ذکر کر دیا جو ضروری تھا آپ کے لیے، اس کو ذکر کیا. خواجہ صاحب کی مزار کا محل وقوع کہ یہ واقع کہاں پر ہے، الحمدللہ اس پر میں نے دیگر حوالوں سے آپ کے سامنے بات کی ہے تاکہ اگر کوئی عقیدے کو فاسد کرنے کی کوشش کرے تو یہ دلائل بھی آپ کے سامنے رہے کہ آج جو سفید گنبد موجود ہے یہی خواجہ کا گنبد ہے اور اسی میں غریب نوازا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ. حضرت مفتی غلام سرور لاہوری نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب جو دربار اولیاء کے اندر اور اولیاء کی سیرت کو پڑھنے کے اندر ایک بہت معتبر کتاب ہے خزینۃ الاسفیاء، اس کے اندر آپ ذکر فرماتے ہیں کہ جب خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصول مقاصد کے لیے قطبیت ہندوستان کی خلقت سے سرفراز کیے گئے، یعنی جب آپ کو قطب کا مرتبہ ملا، ہندوستان کا قطب بنا کر جب آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تفویض کیا گیا تو آپ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پورنوار پر حاضر ہوئے اور چلہ فرمایا. اور خود مفتی غلام سرور قادری اس بات لاہوری اس بات کو لکھتے ہیں کہ چلہ گاہ اب بھی موجود ہے جو داتا صاحب کے سامنے آپ دیکھتے ہیں. رخصت ہوتے وقت آپ نے مزار مبارک کی طرف منہ کر کے ایک شورۂ آفاق جملہ کہا جو الحمدللہ چار دنگ عالم میں حضور شہنشاہ ولایت داتا گنج بخش علی حجویری کا تعارف بنا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور کامل آرا پیر کامل کامل آرا پیر کامل ناقصارا رہنما. یعنی آپ خواجہ صاحب کیسے ہیں؟ خواجہ صاحب ذکر فرماتے ہیں کہ داتا صاحب کی شخصیت یہ ہے کہ گنج بخشے، کہ یہ ایسے سخی ہیں کہ اللہ کے خزانوں کو لٹانے والے ہیں. جو قرآن کہتا ہے مما رزقناہم ينفقون، جو ہم ان کو رزق دیتے ہیں اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین جل مجدہ شاہ فرماتے ہیں کہ گنج بخشے ہر دو عالم مظہر نور خدا، یعنی اللہ رب العالمین کے محبوب بندوں کے پاس اللہ کے انعام کو لٹانے والے ہیں. اور کامل آرا پیر کامل، فرماتے ہیں کامل جو لوگ ہیں اور جن کو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے مقام عطا فرمایا ہے تو جو کامل ہیں ان کے لیے آپ صاف رہنما ہیں، ان کو آپ بتاتے ہیں کہ جناب یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. اور جو ناقص ہیں ان کے لیے مکمل کمال طریقت کا جو ہے وہ آپ اپنے کرم سے عطا فرماتے ہیں. تو یہ جملہ حضرت خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. تو یہ بھی سند کے ساتھ تقریباً مورخین نے لکھا ہے کہ خواجہ صاحب کا ورود مسعود لاہور میں ہوا ہے. اس کے علاوہ حضرت خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ شمار جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ اولیاء کاملین میں ہوتا ہے جن کی دولت ہندوستان کے اندر ہندوؤں کا ایک بہت بڑا قبیلہ راجپوت قبیلہ جو حضرت خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کے دست پاک پر مرید ہوا اور انہوں نے اسلام قبول کیا. تو یہ تمام تاریخی حقائق اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کی ذات مبارکہ وہ عظیم ذات ہے کہ جس کے لیے اہل سنت نے کوئی عقیدہ گڑا نہیں ہے بلکہ جو روایت مشائخ کی طرف سے آ رہی ہے آج بھی کتابوں کے اندر وہ دلائل موجود ہیں. میں اب ذرا بدمذہبوں کے چند حوالے یہاں پر عرض کر کے آگے چلتا ہوں. غیر مقلدوں کا ایک بہت بڑا مورخ ہے حدیث مورخ قاضی محمد سلیمان منصور پوری جس کی رحمت اللہ عالمین ایک سیرت کی کتاب بھی ہے. اس نے حضرت خواجہ صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت سید معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے یوپی راجپوتانہ دکن بہار میں تنظیم کے سال سلسلہ تبلیغ کو شروع کیا تھا. تو اہل سنت جو بات کرتے ہیں خواجہ صاحب کی تبلیغی مرحلے کے لیے یہ من گھڑت نہیں ہے بلکہ ان کے حلقوں میں بھی اس بات کو قبول کیا جاتا ہے کہ خواجہ ہندوؤں میں متعصب ہندو جو راجپوت ہندو تھے ان میں آپ نے تبلیغ کا سلسلہ قبول کیا اور آپ نے ہزاروں کی تعداد میں آپ کے ہاتھ پر اور آپ کے دست مبارک پر راجپوت قبیلے کے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. نواب صدیق حسن خان بھوپالی یہ غیر مقلدوں کا ایک بہت بڑا مولوی ہے. یہ اپنی کتاب شمع انجمن میں اس بات کو لکھتا ہے کہ خواجہ غریب النواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری زبدۃ الاولیاء قطبۃ الاسفیاء از غایت شہرت محتاج ہے. یعنی حضرت خواجہ صاحب کی وہ شخصیت ہے کہ آپ کو کسی شہرت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے کام نے خود اتنی شہرت حاصل کر لی ہے.
اب آخری حوالہ یہاں پر سنیے، وہابیوں کا ایک بہت بڑا مناظر گزرا ہے ثناء اللہ مرتصری، اس کی 2 جلدوں پر فتاوی ثنائیہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو فتاوی ثنائیہ کی جلد نمبر 1 کے اندر اس نے حضرت خواجہ صاحب کے بارے میں واضح طور پر لکھا ہے کہ خواجہ غریب النواز کون تھے، تو وہ لکھتا ہے کہ راجپوتانہ ہندوستان میں اسلام کی شاعت حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کے ذریعے ہوئی اور آپ پکے کامل متبع سنت تھے۔ تو دیکھیں ان کے گھر کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ الحمدللہ خواجہ صاحب اجمیر آئے ہیں اور آپ کا دربار مقدس جو آپ آرام فرما رہے ہیں وہی ہے، اور آپ نے آ کر شریعت مطہرہ کی تبلیغ کی اور آپ کے دست مبارکہ پر ان گنت لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کا ملکہ اور مقام ہے۔ تو یہ چند تاریخی حقائق تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ اب شیخ محقق نے حضرت خواجہ صاحب کے بارے میں بڑے پیارے جملے لکھے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضاہ عنہ بر صغیر کے بڑے اولیاء کے اندر، بلکہ ان کے سرخیل ہیں سلسلہ چشتیہ کے اندر، جو اللہ رب العالمین نے آپ کو مقام عطا فرما۔ 20 سال تک آپ اپنے شیخ خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہے ہیں، یا ہارون کی خدمت میں رہے ہیں، اور آپ کے سونے کا لباس نگرانی، اپنے پیر صاحب کے کپڑے کی نگرانی، لباس کی نگرانی، جوتوں کی نگرانی، ان کے ضروری سامان کی نگرانی حضرت خواجہ صاحب نے تقریباً 20 سال تک کی ہے۔ کتنے سال تک کی ہے؟ 20 سال تک کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دیکھیے، پھر آپ کو ولایت اور اس قطبیت کے مقام سے سرفراز کیا گیا۔ شیخ محقق فرماتے ہیں جو مستند ترین حوالہ ہے اخبار الاخیار کا کہ آپ پرتھوی رائے جو ہندوستان کا راجپوتانہ ایک بادشاہ تھا اور بڑا ظالم بادشاہ تھا، پرتھوی رائے کے دور حکومت میں اجمیر شریف تشریف لائے ہیں، اور پرتھوی رائے اس زمانے میں اجمیر میں ہی مقیم تھا۔ لکھتے ہیں کہ ایک روز اس نے آپ کے ایک مسلمان عقیدت مند کو کسی وجہ سے ستایا، اور اس بیچارے نے آپ سے آ کر فریاد کی اور آپ سے سفارش کی، تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اور اس بات کو آپ نے ذکر فرمایا کہ پرتھوی راج کو ہم نے گرفتار کر کے کسی اور کے حوالے دے دیا ہے۔ یہ خواجہ صاحب کی زبان سے الفاظ نکلے۔ اب ایک تاریخ کا حوالہ میرے ذہن میں آتا ہے، وہ ہندوستان کی بڑی مستند تاریخ ہے، تاریخ فرشتہ۔ محمد قاسم فرشتہ نے اس کو مرتب کیا ہے، اور قاسم فرشتہ نے بھی اس بات کو اپنی تاریخ کی کتاب تاریخ فرشتہ میں 2 جلدوں پر موجود ہے، یہ اردو بازار سے آپ لے بھی سکتے ہیں، اس میں موجود ہے کہ خواجہ صاحب کی زبان سے یہ بات نکلی تھی کہ ہم نے پرتھوی رائے جو ہے اس کو ہم نے گرفتار کروا کر ہم نے اس کو کسی کے حوالے کر دیا ہے۔ تو شہاب الدین غوری غزنی کے رہنے والے ہیں، کہاں کے؟ غزنی کے رہنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رات کو میں سو رہا تھا تو مجھے خواب میں ایک درویش کی زیارت ہوئی، ایک بزرگ کی زیارت ہوئی، انہوں نے فرمایا اٹھو، یہاں سو کر کیا کر رہے ہو افغانستان میں اور خراسان میں تم کیا کر رہے ہو، اٹھو، ہم نے ہند کی حکومت تمہیں دی ہوئی ہے۔ طوالت سے خوف کھاتے ہوئے یہاں پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ شیخ صاحب نے بھی لکھا ہے، یہ تاریخ کی مستند کتابوں میں ہے، شہاب الدین غوری فتوحات کا سلسلہ کرتے ہوئے جب اجمیر میں داخل ہوئے اور پرتھوی رائے سے آپ کا مقابلہ ہوا اور پرتھوی رائے آپ کے ہاتھ پر مارا گیا، قید کیا گیا، اور جس وقت حضرت سلطان المجاہدین شہاب الدین غوری رضی اللہ تعالیٰ اجمیر میں داخل ہوئے تو مغرب کا وقت تھا۔ اجمیر شریف میں جب داخل ہوئے تو مغرب کا وقت تھا۔ وہ اس اعتبار سے داخل ہوئے کہ شاید میں پہلا شخص ہوں جس نے ہندوستان میں قدم رکھا ہے، لیکن اجمیر میں داخل ہوتے وقت انہیں مغرب کی اذان کی آواز آئی، تو سلطان شہاب الدین غوری جو غور کے رہنے والے ہیں، ان کے کان میں جب اذان آئی تو اپنے لوگوں سے پوچھا یہ اذان کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جب تحقیق کرائے گی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے ایک نیک بندے تشریف لائے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وہ بغداد سے آئے ہیں، اور کسی نے کہا کہ جناب وہ خراسان کے کسی علاقے سے آئے ہیں، چشت کے علاقے سے آئے ہیں، اور ان کی وجہ سے یہاں پر اسلام پھیلا ہے اور یہ مغرب کی اذان کی آواز وہیں سے آ رہی ہے۔ سلطان نے کہا کہ فوراً پھر ہم نماز وہیں ادا کریں گے۔ فوراً اپنا شاہانہ لباس انہوں نے اتارا، تاج اتارا اور درویشانہ سی ایک ٹوپی پہنی اور خواجہ صاحب کے دربار میں وہ پہنچ گئے۔ تو میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرات گرامی، یہ جو تسلسل ہے تو جنہوں نے اسلام پھیلایا وہ سارے شاقان اولیاء تھے، اس شاقان بولیے وہ سارے سنی تھے۔ شہاب الدین غوری نے جب مغرب کی نماز حضرت خواجہ کے پیچھے ادا کی، خواجہ صاحب نے نماز کے بعد سلام پھیرا، آپ نے صلاۃ الاوابین ادا فرمائی، اپنے وظائف سے آپ فارغ ہوئے، مریدین قریب آئے، دست بوسی کر رہے تھے، بادشاہ وقت خود بھیکاری پاس آیا، شہاب الدین غوری بھیکاریوں کی طرح آپ کے پاس آیا، اور جیسے جب مجمع ہٹا چھٹتا چلا گیا یا آگے بڑھتا چلا گیا، جب آخری بندہ ہٹا اور چہرے پر جب نظر پڑی
تو قدموں پہ گر گیا.